بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ملیشیا کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس آج کی جو ہم آپ کے ساتھ دو لے کے آئے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو کالنگ ویزا سٹارٹ ہو گیا ہے، ری ہائرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. لوگوں کو کالنگ ویزا اب آہستہ آہستہ ملنا شروع بھی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی رہے تھے جی کہ 27 جنوری کا آپ نے بولا تھا ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا. تو انشاءاللہ دیکھیں تھوڑا وقت لگتا ہے، آ جائیں گی چیزیں انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں. آپ کو دیکھیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اور بھی بہت سارے لٹرم بٹرم ہیں، ان کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کا بھی آ جائے گا، آپ پریشان نہیں ہو. اور 27 جنوری سے جو ری ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ بھی سٹارٹ ہونا تھا، وہ بھی آلموسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور ری ہائرنگ کے پروسیس میں بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ بتانی، اور جو لوگ آلریڈی ملیشیا میں ہیں اور ری ہائرنگ کے پروسیس میں جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے اور کچھ لوگوں کی بہت بری خبر ہے. ایک تو آج ہم نے ری ہائرنگ کا جو فنگر پرنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. دوسرا جو لوگ کالنگ ویزا جنہوں نے اپلائی کر دیا ہے اور ان کا خدا نخواستہ میڈیکلی انفٹ آ گیا تو اس کا کیا سلوشن ہے، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملیشیا کا جو فنگر پرنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز، ری ہائرنگ کا پروسیس ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. تو جو لوگ ملیشیا میں لیگلی آئے ہیں، اور پہلے تو یہ تھا کہ جی تمام لوگ بڑے خوش تھے کہ جی ہم انلیگل بھی ملیشیا میں آئے ہوں تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے ری ہائرنگ مل جائے گی. لیکن دیکھیں اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے، دیکھیں اگر آپ انلیگل بھی آئے ہیں اور اگر آپ کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، بارڈر کی ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کسی بھی بارڈر سے ملیشیا میں آئے ہیں اور آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہے، پھر تو آپ ری ہائرنگ کے پروسیس میں چلے جائیں گے اور آپ کی ری ہائرنگ ہو بھی جائے گی. اگر 2022 میں آپ کسی بھی بارڈر سے انٹر ہوئے، نارملی لوگوں کی جو انٹرنس ہوتی ہے وہ تھائی لینڈ کے بارڈر سے ہوتی ہے. اگر آپ تھائی لینڈ کے بارڈر سے انٹر ہوئے اور تھائی لینڈ کے بارڈر سے انٹر ہونے کے بعد آپ کے کوئی ڈاکومنٹیشن ہے یا آپ کے پاس کوئی ویزا، جو ڈیفینیٹلی کوئی مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ جو وزٹ پہ آئے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ وزٹ پہ انٹری انہوں نے لیا تو ان کی ڈاکومنٹیشن تو ہوگی. تو اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پراپر ہے اور آپ انلیگل ہو گئے ہیں ملیشیا میں تو ان کی تو جو فنگر پرنٹس ہیں وہ تو ہو جائیں گے اور ان کے ری ہائرنگ کا پروسیس بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ جو ہیں وہ ملیشیا میں انٹر ہوئے ہیں اور وداؤٹ کسی پروف کے انٹر ہوئے ہیں، یا آپ نے ایسا ہی جو ہے وہ انٹری کر لی ہے اور انلیگل انٹری کر لی ہے، تو پھر آپ کے جو ری ہائرنگ ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں ہوگا تو بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ابھی تک امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی واضح نوٹیفیکیشن نہیں نکالا، لیکن جو امیگریشن ہے وہ بیسیکلی پراپرلی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ملیشیا آیا، لیگل طریقے سے آیا، اس کے تمام ڈاکومنٹس کے تھرو آیا، یا اس نے کوئی پروسیس اس کا ہوا، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے انٹرنس کا یا کچھ بھی پروف ہے اس کے پاس یا کوئی ریکارڈ ہے اس کا، تو وہ تو اس کو تو ری ہائرنگ کے پروسیس میں ہم ڈال دیں گے. لیکن جن لوگوں نے انلیگل کراس کیا ہے ملیشیا بارڈرز کو، ان کے چانسز ملیشیا میں ری ہائرنگ کے نہیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایجنٹ اس ٹائم کے اوپر ایکٹیو ہیں، اور ایجنٹ آپ کو یہ کہیں گے جی آپ انلیگل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ری ہائرنگ ہو جائے گا. تو آپ اپنے پیسے مت ضائع کریں، پہلے پراپر طریقے سے پوچھ گچھ کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آپ اپنا ری ہائرنگ کا پروسیس اپلائی کریں. اگر آپ کو خود بھی پتہ ہوگا کہ آپ ملیشیا میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ لیگل انٹر ہوئے ہیں، انلیگل انٹر ہوئے ہیں، تو اگر تو انلیگل انٹر ہوئے ہیں تو پہلے پوچھ لیں، اپنے پیسے مت دیں کسی کو، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ تقریباً 4500 سے لے کر 4700 رنگٹ کے قریب ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ ایجنٹ کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی اپنا وہ پروفٹ مارجن رکھتا ہے، 200 رکھتا ہے، 300 رکھتا ہے، 2000 رکھتا ہے، 3000 رکھتا ہے. تو اپنے پیسوں کو مت ضائع کریں، آپ کسی بھی ایجنٹ کی باتوں میں مت آئیں، پہلے پوچھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ری ہائرنگ کے پروسیس میں چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ جناب ایجنٹ آپ کو یہ لالی پاپ دیتا رہے کہ جناب ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کا ہو ہی نہ، اور پھر آپ جو ہیں وہ پیسے ضائع کر کے بیٹھے ہوں. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ہے وہ آپ نے کوئی لیوی فیس وغیرہ جمع کرائی ہوئی ہے اور اگر آپ کو کوئی رسید وغیرہ انہوں نے دی ہے، تو رسید دینے کے بعد اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی پہلے ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، ویریفیکیشن کے بعد اگر وہ سٹیمپ لگا کے دے دیتے ہیں جی کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، تو پھر آپ کو اپنے ملک واپس جانا پڑے گا. لیکن اگر لیوی کی فیس جمع ہو گئی ہے اور آپ کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ملیشیا میں رہیں، تو جب تک آپ کی جو ویزا ہے وہ سٹیمپ ہو گئی یا ری ہائرنگ کا پروسیس سٹیمپ ہو گئی یا فنگر پرنٹ نہیں آتا، تب تک آپ کے پاس وہ رسید ہوتی ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ پورے ملیشیا میں گھوم سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے جناب میڈیکلی انفٹ ہونے کا. اس کے اوپر بہت سارے
لوگ سوال بھی پوچھ رہے تھے جی کہ اگر ہم میڈیکلی انفٹ ہو گئے ہیں کالنگ ویزا کے تھرو تو ہم کیا جو ہے ہم جا سکتے ہیں کالنگ ویزا کے اوپر یا نہیں جا سکتے. تو اگر آپ جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ 6 مہینے کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ دوبارہ ری اپلائی کریں اپنا میڈیکل. اگر آپ اس سے پہلے اپلائی کریں گے تو آپ کا دوبارہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ویزا, پھر لگنے کے چانسز کم ہیں. لیکن اگر آپ میڈیکلی انفٹ ہو گئے کسی بھی وجہ سے ہو گئے, کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے آپ نے کالنگ ویزا کنسٹرکشن کا اپلائی کیا ہوا ہے, آپ نے کالنگ ویزا اپنے مینوفیکچرنگ کا کیا ہوا ہے, پیکنگ کا کیا ہوا ہے, یا آپ نے ہوٹلنگ کا کیا ہوا ہے, سروس انڈسٹری کا کیا ہوا ہے, کسی کا بھی کیا ہوا ہے اور آپ میڈیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی صاحب تھوڑا سا رک کے ویٹ کر کے 6 مہینے کے بعد دوبارہ اپلائی کریں, کیونکہ امیگریشن رول کے مطابق 6 مہینے کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم میں سے نکل جاتا ہے. جب آپ دوبارہ اپلائی کریں گے تو آپ میڈیکلی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کور کر لیں, اور تاکہ آپ کو دوبارہ میڈیکلی کی وجہ سے میڈیکل ایشو کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے. کیونکہ میڈیکل کو لے کے کووڈ کے بعد بہت زیادہ کنسرن رکھا ہے ملیشین گورنمنٹ نے, اور میڈیکل کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں ملیشینس. پہلے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی بھی ویزا پہ جا رہے ہیں, A2A پہ جا رہے ہیں, A2B پہ جا رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہے ہیں, یا آپ کوئی ٹریول آپ کا کوئی وزٹ ویزا ہے, تو اس کے اوپر میڈیکلی بہت زیادہ مسئلے بناتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اگر آپ کو میڈیکلی ایشو ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو اگر آپ کی رپورٹس میں بھی آ رہا ہے تو اس کو پہلے 6 مہینے تک کور کر لیں, اس کے بعد آپ اپلائی کریں, پھر انشاءاللہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کا ویزا صرف اور صرف میڈیکل ایشو کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ 2 مین باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنی تھیں. اور اگر آپ ملیشیا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ دیر کس بات کی, آپ اپلائی کریں اور ایز سون ایز پاسبل اپلائی کریں, تاکہ مڈل آف دس ایئر آپ جو ہے ملیشیا میں ہوں, تاکہ بعد میں پھر جب ظاہر سی بات ہے ان کو اس دفعہ ہیومن ریسورس تو بہت زیادہ چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے پوری دنیا سے لوگ اپلائی کریں گے تو آپ کو دیر نہ ہو جائے, اس لیے آپ پراپر طریقے سے اور ویلڈ طریقے سے اپنے پراپر ڈاکومنٹ بنا کے آپ اپلائی کریں. پھر بھی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے اس کے لیے ایک باقاعدہ ویڈیو بنا دیں گے. اگر آپ کے سوال ہیں سیم ٹاپکس پہ ہوئے نہیں تو ہم انڈیویجول رپلائی کر دیں گے. ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ملک کے ساتھ. ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا آئیکن دبا لیں. ملتے ہیں ایک نئے ملک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.